فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. ہر قسم کی تسبیحات، تحلیلات، تمجیدات اور تکبیرات اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو تمام کائنات کا اکیلا خالق و مالک ہے. لاکھوں کروڑوں اربین تعداد درود و سلام جناب محترم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ. اللہ تعالیٰ کی توفیق و قدر کے ساتھ رمضان کا مہینہ ہمیں پایا اور اس رمضان کی ابتدائی ایام اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی. میرے محترم بھائیوں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے اس رمضان کو پا لیا، اور خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو اس رمضان میں اپنی گناہوں کی بخشش کروا رہے ہیں، جن کے لیے جنت کا دروازہ کھلا کا کھلا رہے گا اور جن کے لیے جہنم کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں میں فرما دے. آمین. قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے بے شمار مقامات میں اپنی جنت کا تذکرہ کیا. چونکہ ایک شہری میں میرا درس ہے، اس کا موضوع جنت کی بہار ہے. بیمار تھا، میں نہیں آ سکتا، تو میں نے کہا آج اسی موضوع کو انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھو جنت کے حوالے سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ. جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ رب العالمین جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے. وغلقت ابواب جہنم. اور جہنم کے دروازے اللہ بند کر دیتے ہیں. وسلسلت الشیاطین. اور باقی سرکش شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں. یہی وجہ ہے اس رمضان کے مہینے کے اندر نیکی کرنا قدرے آسان ہو جاتا ہے. مسجدیں آباد دکھتی ہیں، لوگ حرام سے بچتے ہیں،
لوگ رشوت لینے سے ڈرتے ہیں کہ ہمارا روزہ ضائع ہو جائے، لوگ سود خوری سے پرہیز کر لیتے ہیں، لوگ اپنے معاملات کو ٹھیک کرنا شروع کرتے ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کے اندر، یعنی رمضان کے مہینے میں جنت کے دروازے کھولے ہوئے، جہنم کے دروازے بند کر دی اور شیاطین کو جکڑ دی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین شخص وہ ہے، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا وہ شخص، ہلاک ہو گیا وہ شخص جس کی زندگی کے اندر رمضان کا مہینہ آیا اور اس رمضان کو اس نے ایسے ہی گنوا دیا، ایسے ہی ضائع کر دیا اور وہ رمضان میں اپنے گناہوں کی بخشش نہیں کرا سکتا۔ گولڈن چانس، ایک زبردست قسم کا موقع اللہ کی طرف سے۔ آپ ذرا غور کیجیے، اتنا شاندار مہینہ ہے، اتنا شاندار مہینہ کہ جامع ترمذی کے اندر حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین رمضان کی ہر افطاری کے وقت، عند کل فطر، ہر افطاری کے وقت گردنوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ وفی کل لیلۃ، صرف افطاری کے وقت نہیں، صرف دن کی روشنی میں نہیں، اللہ اس رمضان کی ہر رات کو بھی گردنوں کو جہنم سے آزاد کر رہا ہے۔ اتنا شاندار مہینہ، اس طرح کا چانس کسی اور مہینے میں نہیں آتا کہ اس کی ہر رات اور ہر دن جہنم سے آزادی کا پروانہ لے کر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین فرحتان للصائم، فرمایا اور کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، روزے دار کے لیے اللہ نے دو خوشیاں رکھی۔ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ نمبر ایک، پہلی خوشی اللہ اس کو دنیا میں عنایت فرماتا ہے۔ جب وہ افطاری کے وقت افطار کرنے کے لیے اپنے دسترخوان کے اوپر بیٹھتا ہے، بھوک اور پیاس کو لے کر اللہ کے سامنے حاضر ہوا ہے، اس نے بھوک بھی برداشت کی، اس نے پیاس بھی برداشت کی، اس کے سامنے کھانا بھی تھا، اس کے سامنے مشروبات بھی تھے، لوگ کھا رہے تھے، پی رہے تھے جو روزہ نہیں رکھتے تھے۔ اس نے اپنے آپ کو روکا اللہ کی رضا کے لیے۔ جب وہ دسترخوان پر بیٹھا اور اس نے کھجور کھائی، اس نے پانی پیا، جو اس کو تسکین، جو اس کو راحت اس وقت ملتی ہے، ایسی راحت، ایسی خوشی اس کو عام دنوں کے اندر کھانے پر نہیں ملتی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افطار کرنے کے بعد آپ فرمایا کرتے تھے اللہ سے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ رگیں تر ہو گئی، پیاس بجھ گئی، رگیں یعنی پیاس جاتی رہی، رگیں تر ہو چکی ہیں اور انشاءاللہ اس روزے کا اجر بھی اللہ کے ہاں پورا ہو چکا ہے۔ اللہ یقینی طور پر اس روزے کا اجر دے گا۔ فرمایا پہلی خوشی جب وہ دسترخوان پر بیٹھتا ہے، اپنی بھوک اور پیاس کو مٹاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سکون اور راحت کی صورت میں دیتا ہے۔ دوسری خوشی کب ملے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، جب اس نے دنیا کے اندر 23 دن اللہ رب العالمین کی وجہ سے، اللہ کی محبت کی وجہ سے، اللہ کی رضا کی وجہ سے، اللہ رب العالمین کے چہرے کی وجہ سے، اللہ کے جلال کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو بھوک اور پیاس سے روکے رکھا ہوگا، نفسانی خواہشات کو دبا دیا ہوگا۔ جب وہ اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، اللہ جب اس کو انعام اور اکرام دے گا اور جو خوشی اس کو اس وقت حاصل ہوگی وہ دیکھنے والی ہوگی۔ تو دو خوشیاں ہیں روزے دار کے لیے دنیا کے اندر، جب وہ افطاری کرتا ہے اور جب وہ اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، اللہ رب العالمین اس کو کیا کچھ عنایت فرمائے۔ اور آپ دیکھیں اس روزے کے اجر کو اللہ نے چھپا لیا۔ ہر نیکی کا اجر قرآن حدیث کے اندر موجود، اس کو یہ بھی دے گا، یہ بھی دے گا، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے الصوم لی، یہ روزہ میرے لیے۔ بندہ فقط اپنے آپ کو بھوکا اور پیاسا میرے لیے رکھتا ہے، اس کا اجر بھی میری دوں، کسی کو نہیں بتایا اللہ تعالیٰ نے۔ جبکہ نفلی روزے کا جو اجر ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے راستے میں
نفلی روزہ رکھتا ہے، نفلی رمضان سے ہٹ کر کسی بھی مہینے میں کسی بھی دن ایک روزہ رکھتا ہے، فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے ہاں اس کی جو حیثیت ہے روزے کی ایسی ہے کہ اللہ اس روزے کی وجہ سے اس کو 70 سال کی مسافت سے جہنم سے دور کر دیتے ہیں۔ ایک نفلی روزے کا اتنا زبردست ثواب۔ بہرحال میرے محترم بھائیو، یہ روزہ سراسر جنت کا پیغام لے کر آیا ہے۔ یہ روزہ یقینی طور پر اپنے ساتھ جنت کی خوشبو کو لے کر آیا ہے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ والذی نفسی بیدی، آپ نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ کے نزدیک روزے دار کی منہ کی بدبو اللہ کے مشک اور کستوری کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ روزے دار کی بدبو منہ کی اللہ کو مشک جو کستوری کی خوشبو ہے اس سے زیادہ محبوب ہے، اس سے زیادہ پسند ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب روزے دار کی منہ کی بدبو کو پسند فرماتا ہے تو اللہ روزے دار کو کتنا پسند فرماتا ہو، اور کیا کچھ اللہ نے اس کو رکھا ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ریشم کے کپڑے آئے، صحابہ کرام ریشم کے کپڑوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں، چھو رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اس کی ملائمیت کو، اس کی خوبصورتی کو، اس کے ریشم کے دھاگوں کو، اس کی چمکتی ہوئی اس کے چمک کو دیکھ رہے ہیں، ہاتھ لگا رہے ہیں، پکڑ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ ان کو یہ لباس، یہ کپڑا اچھا لگا۔ آپ نے اسی وقت فرمایا، آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ، تم اس دنیا کے ریشم کے اوپر اس طرح کی کیفیت اپنائے ہوئے ہو، میں تمہیں بتاتا ہوں اللہ رب العالمین نے سعد بن معاذ کے لیے جنت کا ریشم اس سے زیادہ کہیں درجے چڑھا۔ سعد بن معاذ اس محفل میں موجود ہے، اس مجلس کے اندر موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سعد بن معاذ کے لیے جو ریشم کے رومال تیار کیے یہ اس دنیا کے ریشم سے کہیں زیادہ بہتر، حتیٰ کہ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر ایک کوڑا رکھنے کی جگہ، صرف اتنی سی جگہ جہاں پر ایک کوڑا رکھ دیا جائے، اتنا سا دائرہ، فرمایا اس کی قیمت آپ دنیا کا خزانہ یا زمین و آسمان کے اندر جتنا بھی خزانہ ہے، جتنی بھی دولت ہے، ساری خرچ کر کے اتنی سی جگہ اللہ سے حاصل نہیں کر سکتے، قیمت ہی نہیں اس کی۔ اللہ تعالیٰ کیا یعنی کوڑے کے رکھنے کی جگہ جنت میں دنیا اور ما فیہا، اس میں جو کچھ ہے اس سے زیادہ قیمتی، اس سے زیادہ قیمتی۔ اب اس سے اندازہ کیجیے کہ اللہ تعالیٰ کیا جنت کی ویلیو کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین کے سامنے ایک شخص کو لایا جائے گا، یہ وہ شخص ہے جس نے اللہ کی دین کے لیے مشقتیں برداشت کی، جس نے اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھا، جس نے مارے کھائی، جس نے باتیں سنی اللہ کے دین کے لیے، جو مصیبت اور مصائب کا شکار رہا، اس نے ہمیشہ ان چیزوں کا سامنا کیا لیکن اللہ کے دین کو نہیں چھوڑا، اللہ کے دین سے وابستہ رہا، حتیٰ کہ انہی آزمائشوں کے اندر اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ایسے شخص کو اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، رب العالمین فرمائے گا جاؤ میرے بندے کو جنت دکھا کر لاؤ۔ اس نے صرف جنت سنی تھی، اس نے صرف جنت سنی، اس کو جنت دکھا کے لاؤ۔ فرشتے اس کو لے جائیں گے، اس کو جنت گھما کے لے کر آئیں گے۔ یہ مصیبتوں کا مارا، یہ غم اور عدم میں ڈوبا ہوا، دنیا کے اندر پریشانی میں زندگی گزار کر آنے والا، مارے لکھائی، باتیں بھی سنی، گالیاں بھی سنی، اللہ کے دین کو نہیں چھوڑا، اللہ کے دین کا کام کرتا رہا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب وہ جنت کو دیکھ کر واپس آئے گا اللہ اس سے پوچھے گا اے میرے بندے بتاؤ دنیا کیسے گزار کر رہے، کیا دنیا میں کوئی غم دیکھا، کوئی پریشانی کا سامنا ہوا، کوئی مشکلات دیکھی، آزمائشوں کے انبار تھے تیرے اوپر، آزمائشیں کیسے گزار کے آیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت کو ایک بار دیکھنے کے بعد دنیا کا غم، الم، پریشانی، مشکل، آزمائش، بیماری، ہر چیز بھول جائے گا اور کہے گا لا واللہ یا ربی، اے میرے پروردگار تیری قسم دنیا میں یہ چیزیں کبھی دیکھی نہیں۔ اتنا مزہ آ گیا جنت کے اندر، اتنی زبردست جنت، سب کچھ بھول گیا ہے۔ جی ہاں میرے محترم بھائیوں،
یہ جو اللہ کی دین کی پریشانیاں ہیں، یہ جو اللہ کی دین کی رکاوٹیں ہیں، یہ جو قید و بند کی صعوبتیں ہیں، یہ جو قد عدم قرار دینا، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ کے دین کی وجہ سے، یہ صرف دنیا کی حد تک ہے. جب بندہ اللہ کے سامنے جائے گا یہ سب چیزیں بھول جائے گا انشاءاللہ. وجہ اس کی وجہ یہ کہ اللہ نے جو اس کے لیے تیار کیا ہے، جو اللہ نے اس کے لیے نعمتیں رکھی، جب وہ ان نعمتوں کو دیکھے گا اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، وہ سب غم کو بھول، سب پریشانی کو بھول. اتنی زبردست اعلیٰ جنت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اہل جنت جتنے بھی جنتی ہوں گے، فرمایا کہ ان کے دل ایک جیسے ہوں گے. آج ہمارے دل مختلف ہیں، میں اس کو پسند کرتا ہوں، اس کو نہیں کرتا، میں اس سے رکھنا چاہتا ہوں، اس سے رکھنا نہیں چاہتا، اس سے کینہ ہے، اس سے محبت ہے، اس کو پسند کرتا ہوں، اس کو نہیں کرتا. آج دل مختلف ہے. فرمایا نہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اہل الجنت جتنے بھی جنتی ہوں گے، جتنے بھی اگلے پچھلے، فرمایا ان تمام لوگوں کے دل کو ایک جیسا کر دیں، ایک جیسا. کوئی کینہ نہیں ہوگا، کوئی بغض نہیں ہوگا، حتیٰ کہ انداز یہ ہوگا کہ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے ایک ساتھ ایک قدم جنت میں داخل ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ دنیا میں ایسے ہی دیکھنا چاہتا ہے. وہ کہتا ہے نا شاید کہ ایسی ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. اللہ آپ کو ایسا دیکھنا چاہتا ہے. ہاں اگر آپ ایسے بن گئے اور ذرا سی بھی کچھ دل میں ٹیڑھ پن رہا، اور یہ ہوتا ہے کہ دل میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، آپ جتنا بھی کسی کو پسند کرتے ہو یا چاہتے ہو یا آپ کی انسیت و لگاؤ ہو، کبھی نہ کبھی اس کے لیے کچھ نہ کچھ آ جاتا. یہ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. فرمایا جنتی لوگ کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے، ان کا لباس کبھی میلا نہیں ہوگا. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، مزے کر رہے ہوں گے، کھا رہے پی رہے ہوں گے، ان کو جمع کر دیا جائے گا ایک جگہ. دو روایتیں آتی ہیں، ابھی ایک سناتا ہوں بعد میں دوسری. آپ نے فرمایا کہ ان کو جمع کیا جائے گا. وہ جب جمع ہوں گے آپس میں ڈسکشن کریں گے. لگتا ہے آخری دن، لگ رہا ہے شاید جنت میں دن پورے ہو گئے. لوگ آپس میں مختلف قسم کی باتیں کر رہے ہوں گے. اللہ کی طرف سے آواز آئے گی، اے میرے بندوں، کیا جنت میں تمہیں اور کچھ چاہیے؟ وہ کہیں گے اللہ جنت میں آپ نے داخل کر دیا، اب ہمیں کچھ نہیں چاہیے. فرمایا ایک چیز رہ گئی جو اس جنت کی تمام نعمتوں سے زیادہ زبردست، سب سے اعلیٰ چیز وہ رہ گئی. جنت کہیں گے اللہ وہ کیا چیز ہے؟ یہاں تمام نعمتیں ہیں، یہاں دودھ کی نہریں ہیں، یہاں شراب کی نہریں ہیں، یہاں میوہ جات ہے، یہاں گوشت ہے، ہر چیز ہے جس کی ہم خواہش کرتے ہیں، ہر چیز ہمیں میسر آ جاتی ہے. اللہ وہ ایسی کون سی چیز ہے جو اس جنت کے اندر موجود نہیں ہے؟ اللہ اپنے بندوں سے کہے میری رضا، میری رضا، میرے بندوں خوش ہو جاؤ، میں آج کے بعد تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں، ہمیشہ خوش ہوں. اللہ اکبر کبھی. یہ اللہ کی شفقت اور اللہ کی مہربانی اپنے بندوں پر رکھے. اب ذرا غور کیجیے انداز کیسے اللہ تعالیٰ کا. اللہ فرمائے گا کہ ایک چیز رہ گئی جو تمہیں ابھی میسر نہیں آئی جنت میں، وہ سب سے زبردست چیز ہے. فرمایا میری رضا، میں تم سے آج کے بعد کبھی ناراض نہیں ہوگا، ہمیشہ تم سے خوش رہوں گا، جنت سے تم کبھی نہیں نکالے جاؤ گے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر خوشی کے مارے لوگوں کو مرنا ہوتا تو آج یہ جنتی خوشی کے مارے مر جاتے، لیکن آج تو اللہ نے موت کو بھی موت دے دی. کہ دیکھو روایت میں آپ نے فرمایا کہ موت کو ایک مینڈے کی صورت میں لایا جائے گا، جنتیوں اور جہنمی کے درمیان اس کو کھڑا کیا جائے گا. تمام جنتیوں کو، تمام جہنمیوں کو آواز لگائی جائے گی آ جاؤ، سب اپنی اپنی جگہ پر آ جائیں گے اور کہا جائے گا کہ آج دیکھ لو اس مینڈے کو، یہ موت ہے اور آج موت کو بھی اللہ ذبح کر رہا ہے. جنتیوں خوش ہو جاؤ کہ تم ہمیشہ جنت میں رہو گے اور کبھی نہیں نکالے جاؤ گے، کیونکہ موت کبھی نہیں آئے گی. جہنمیوں اللہ کے عذاب میں رہو، تم ہمیشہ جہنم میں رہو گے
کیونکہ موت تمہیں کبھی نہیں آئے گی موت کو ذبح کر دیا جائے ان کے سامنے. فرمایا کہ اگر غم سے کسی کو مرنا ہوتا تو جہنم مر جاتے، لیکن اللہ نے موت کو بھی موت دے دی، وہ کبھی نہیں مرے گی، ہمیشہ رہیں گے جنتی جنت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العالمین کے عرش کے نیچے فردوس جو سب سے اعلیٰ جنت ہے. آپ نے فرمایا کہ تم جب بھی اللہ سے جنت کا سوال کرو تو اللہ سے فردوس مانگا کرو، عام جنت نہیں مانگو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنت کے درجات ہیں، جنت کی منزلیں ہیں. اللہ رب العالمین نے عام جنتیں بھی رکھی ہیں، درمیانی بھی اور اعلیٰ. ان کی کیٹیگری سے باقاعدہ آپ کے ایمان اور آپ کے اعمال کے اعتبار سے جنت ملے گی. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نچلی جنت میں نچلے درجے میں ہوں گے، فرمایا کہ جب وہ اپنے اوپر والے جنتی درجے کو دیکھیں گے یا اوپر جو درجہ ہے ان لوگوں کو دیکھیں گے جو وہاں پر موجود ہیں، فرمایا کیفیت یہ ہوگی کہ گویا کہ وہ زمین سے آسمان کو دیکھ رہے ہیں، اتنا فاصلہ ہوگا. ایک درجے کا دوسرے درجے سے 500 سال کا فاصلہ ہوگا. اور اس طرح کے ان جنت مئۃ درجۃ، فرمایا اللہ رب العالمین کی جنت کے 100 درجے اور ایک درجے کا فاصلہ زمین و آسمان کے برابر. فرمایا یہ جنتی جنت میں جانے کے بعد افسوس کریں گے. آپ ذرا غور کیجیے کہ بندہ جنت میں چلا گیا، اس کے باوجود وہ افسوس کرے گا. فرمایا کہ وہ کس چیز پہ افسوس کرے گا؟ وہ اس چیز پہ افسوس کرے گا کہ وہ جو محفل تھی جس میں میں نے اللہ رب العالمین کا ذکر نہیں کیا، میں نے فضول بحث کی، وہاں پر سیاسی گفتگو ادھر کی ادھر کی، لطیفے مذاق گپ شپ لگائی، لیکن اس محفل میں میں نے اللہ اس کے رسول کو یاد نہیں کیا، اللہ اس کے رسول کا تذکرہ نہیں کیا، اللہ اس کے رسول کی بات نہیں کی. فرمایا جنت میں جانے کے بعد وہ اپنی ان تمام محفلوں مجلسوں کے اوپر افسوس کریں گے جن میں انہوں نے اللہ اس کے رسول کی بات نہیں کی. کہیں گے کہ کاش ہم ان مجالس کے اندر اللہ اس کے رسول کی بات کر لیتے تو آج ہم وہاں پر ہوتے. ہم مجالس کو غیر اہم سمجھتے ہیں، اپنی بیٹھک کو اپنی گیدرنگ کو معمولی سمجھتے ہیں، جبکہ یہ نوٹ ہو رہی ہے. آج مجھے اس بات کا احساس نہیں کہ میں اس مجلس میں بیٹھا اپنے دوستوں کے ساتھ کیا بات کر رہا ہوں، لیکن قیامت کے دن مجھے احساس دلایا جائے گا. بندہ افسوس کرے گا جنت میں جانے کے بعد کہ مجالس کے اوپر. اس لیے اپنی مجالس میں اللہ کے رسول کی بات ضرور کرنی چاہیے، اور اگر آپ نے نہیں کی تو آپ اٹھتے ہوئے فوراً یہ کہیں سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. مجلس کفارہ کی دعا پڑھیں، اس سے انشاءاللہ آپ کے درجات ملیں گے، آپ کو ضائع نہیں ہوں گے. اور اگر آپ نے یہ بھی نہیں کیا اور کچھ بھی نہیں کر سکے تو دنیا کی ایسی محفلیں، ایسی مجلسیں جس میں آپ نے اللہ اس کے رسول کی بات نہیں کی، قیامت کے دن افسردگی کی وجہ سے بندہ افسوس کر رہا ہوگا کاش میں اس محفل کے اندر ذرا سی بات کر لیتا، تھوڑی سی بات کر لیتا. اب اسے اندازہ کیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، طبرانی کے اندر صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے. ام سلمہ رضی اللہ عنہ سوال کرتی ہیں، کہتی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یہ دنیا کے اندر جو خواتین ہیں، دیندار خواتین، یہ جو عورتیں ہیں، یہ جنت میں جائیں گی تو کیا یہ جنتی عورت اور حور، فرمایا ان میں افضل کون ہوگا؟ دنیا کی جو خاتون ہیں جو جنت میں جا رہی ہیں، فرمایا کہ اس خاتون اور اس حور کے اندر افضل کون ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک جنت میں حور سے زیادہ افضل نیک خاتون ہوگی. ام سلمہ نے کہا اللہ کے رسول وہ کیسے، وہ کیوں، کس طرح، کیا وجہ ہے کہ حور جو جنت میں ہی ہے وہی پڑی ہے، وہی موجود ہے اور وہ جنت کی باقاعدہ باشندہ ہے، وہاں رہتی ہے، اور یہ تو دنیا سے جائے گی اپنے ساتھ اعمال لے کر، فرمایا اس کے باوجود کو افضل ہوگی.
نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کی وجہ اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کی عبادت. معمولی مت سمجھیے خواتین اپنی نمازوں کو، اپنے روزوں کو، اپنی عبادتوں کو. آج اگر دنیا میں خواتین اپنی نمازوں کی پابندی کریں گی، اپنے روزوں کی پابندی کریں گی، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں گی، اپنی عصمت کی، اپنی عزت کی حفاظت کریں گی، شوہر کی اطاعت کریں گی، فرمایا یہ عورتیں جنت میں حوروں کی سردار ہوں گی، ان سے افضل ہوں گی اور ان سے زیادہ خوبصورت ہوگی. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جنت کی حور دنیا میں ایک بار جھانک کر دیکھیں، مشرق سے مغرب جتنا فاصلہ ہے سب روشن ہو جائے گا اور سب خوشبو سے معطر ہو جائے گا. اتنی شاندار حور. اس کے باوجود فرمایا کہ یہ جو جنتی خاتون ہے، دنیا کی عورت، یہ اس سے زیادہ افضل ہوگی اور اس سے زیادہ خوبصورت ہوگی اور اس سے زیادہ اللہ کے پسندیدہ ہوگی. اس لیے میرے محترم بھائیوں، اچھا میں یہاں پر ایک بات کروں گا. سحری کے وقت گھر میں کام کون کرتا ہے؟ سحری بنانے کا خواتین، اور افطاری کے وقت خواتین. اور ہم لوگ دسترخوان پر بیٹھے ہوتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر استغفار کر رہے ہوتے ہیں، دعائیں کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، جہنم سے آزادی کی بات کرتے ہیں، جنت میں داخلے کی بات کرتے ہیں، اور ہم اپنی خواتین کو یکسر اگنور کر دیتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نوکر ہے، غلام، ان کا کام یہ یہاں نہیں بیٹھنا، سارا کام کرو گے، سب چیز لے کر آؤ دسترخوان پر پھر آنا. نہیں میرے آپ زیادتی کر رہے ہیں. آپ ان کو سامان جلدی لا کے دیں، وہ سامان جلدی تیار، ٹھیک ہے ان کا کام ہے، سامان جلدی تیار کریں اور آپ کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھیں. جس طرح آپ کو جہنم سے آزادی چاہیے ان کو بھی چاہیے، جس طرح آپ کو جنت چاہیے ان کو بھی چاہیے، جس طرح آپ کے پاس گناہ ہے ان کے پاس بھی ہیں، جس طرح اللہ آپ کا رب ہے اسی طرح آپ کی خواتین کا رب بھی اللہ ہے. ان کو موقع دیں اللہ سے معافی مانگنے کا، ان کو اپنے ساتھ دسترخوان پر بٹھائیں. سحری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، ان سے کہیں کہ دعا کریں ہمارے ساتھ بیٹھ کر. میرے محترم بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس آئے تو آپ نے فرمایا، لوگوں کو جمع کر کے فرمایا، خواتین کو بھی جمع کیا، مردوں کو بھی جمع کیا، اور آپ نے فرمایا میں نے جہنم میں جھانک کر دیکھا تو میں نے سب سے زیادہ اپنی امت کے مالدار لوگوں کو اور عورتوں کو پایا. کثرت کے ساتھ عورتوں کو جہنم میں دیکھا اور اپنی امت کے ان مردوں کو جو مال رکھتے ہیں، مال ان کے پاس مال ہے، فرمایا میں نے کثرت کے ساتھ ان کو جہنم کے اندر دیکھا. جن کو کثرت کے ساتھ آپ علیہ السلام نے جہنم میں دیکھا ہے ان کو کثرت کے ساتھ استغفار کرنی چاہیے، ان کو بہت زیادہ اللہ کے دین کے قریب ہونا چاہیے، ان کے اندر بہت زیادہ تقویٰ ہونا چاہیے. اس لیے کہ ان کی جو اکثریت جہنم میں جا رہی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کی ایمان کی کمی، ان کے اندر فسق و فجور، ان کے اندر نافرمانی بہت زیادہ ہوگی، جس کی وجہ سے وہ کثرت کے ساتھ جہنم میں جائیں گے. میرے محترم بھائی، ان کو موقع دیں، اپنی خواتین کو موقع دیں اللہ سے رجوع کرنے کا. اس رمضان کے اندر صرف آپ نے اللہ کو راضی نہیں کرنا، ہماری خواتین نے بھی اللہ کو راضی کرنا. تو فرمایا یہ جو جنتی خاتون ہے یہ اپنی نمازوں کی وجہ سے، اپنے روزوں کی وجہ سے، اپنی عبادات کی وجہ سے، اپنی اطاعت کی وجہ سے، فرمایا یہ حوروں کے اوپر سبقت لے جائے گی. اگر یہ چیزیں ان کے پاس ہوں گی تو وہ سبقت لے جائے گی. میرے محترم بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے اندر ایک درخت ہے، اس کا نام طوبہ ہے، طوبہ. فرمایا اس کا جو سایہ ہے 100 سال کا سایہ. اگر ایک گھوڑ سوار اپنے گھوڑے کو دوڑائے اور اس سائے میں چلنا شروع کرے، بھاگے گھوڑے کو لے کر، فرمایا 100 سال بیت جائیں گے اس کے سائے سے آگے نہیں نکل پائے. مختلف احادیث کے اندر مختلف الفاظوں کے ساتھ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، فرمایا ایک روایت میں فطوبى للغرباء، فرمایا یہ جو طوبہ درخت ہے، اس طوبہ کا معنی خوشخبری بھی ہے، اس طوبہ کا معنی جنت کا وہ درخت بھی ہے۔ فرمایا کہ میرے امت کے ان غرباء کے لیے کہ جو انجان ہیں، جن کی کوئی فرقت نہیں ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا سب سے پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا، فرمایا میری امت کے فقراء مہاجرین ہوں گے۔ ان کی کیفیت آپ نے بیان فرمائی، فرمایا میری امت کا سب سے پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا، ان کے چہرے چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور وہ کیا ہوں گے؟ فرمایا وہ میری امت کے فقیر، میری امت کے مہاجر، جنہوں نے اللہ کے دین کی وجہ سے ہجرت کی، جو ہمیشہ گمنام سے رہے، کبھی انہوں نے اپنے آپ کو ایکسپوز نہیں کیا، کبھی غرور اور تکبر میں نہیں آئے، اور ان کی کیفیت یہ تھی، فرمایا کہ ان کی کیفیت یہ ہے کہ اگر وہ کسی کے گھر نکاح کا پیغام بھیجیں، لوگ رد کر دیں۔ مشورہ مانگنے کی بات آئے، ارے اس سے نہیں، اس کی کیا اوقات ہے، اس سے لو مشورہ، یہ لینڈ لارڈ بندہ، اس سے فرمایا نہ اس سے مشورہ لیا جائے، نہ اس کا نکاح کا پیغام قبول کیا جائے، لیکن اللہ کے ہاں اس قدر عظیم بندہ ہے، یہ اللہ کے ہاں اس قدر گمنام بندہ ہے، لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کے ہاں اس کی قدر کیا ہے۔ فرمایا کہ اگر یہ کسی بھی معاملے کے اندر اللہ پر قسم اٹھا لے، اللہ کی قسم کو پورا کر دیتا ہے۔ اگر یہ اللہ پر کوئی بات کر دے تو اللہ اس کی بات کو پورا کر دے۔ کہ ہم ایسے ہیں میرے محترم بھائی؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے چہرے چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور یہ سب سے پہلے جنت میں جائیں گے، سب سے پہلے۔ ان کے لیے خوشخبری، ان کے لیے طوبہ درخت۔ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہر کوثر کے بارے میں فرمایا کہ نہر کوثر کے اوپر اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس کا جو پانی ہے وہ دودھ کی طرح سفید ہوگا اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ فرمایا جس شخص نے ایک جام پیا اس کا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہر کوثر لگائے گا، قیامت کے دن جب حساب کتاب ہو رہا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نہر پہ کھڑے ہوں گے اور اپنی امتیوں کا انتظار کر رہے ہوں گے اور ان کو پلائیں گے پانی۔ فرمایا جس شخص نے ایک گھونٹ کوثر کا پی لیا، 50,000 سال تک اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ اس نہر کے اوپر جو پرندے اڑ رہے ہوں گے، فرمایا ان کی گردنیں لمبی لمبی ہوں گی، بہت ہی خوبصورت پرندے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما رہے تھے تو عمر رضی اللہ عنہ خوشی کے بارے انہوں نے یہ کہہ دیا، اللہ کے نبی کتنے خوش نصیب پرندے ہیں۔ صحیح بات ہے، جو جانور جو پرندے اس وقت جنت میں وہ خوش نصیب ہے نا، ہم دنیا پڑے وہ جنت میں۔ انہوں نے اسی چیز کو سوچ کے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوش نصیب پرندے ہیں کہ جو اس وقت جنت میں۔ آپ فرمائے عمر ان پرندوں کی بات کرتے ہو، میں یہ کہتا ہوں کہ کتنے خوش نصیب بندے ہوں گے جو ان پرندوں کا گوشت کھائیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ نے ان میں فرما دیا۔ آخری بات کر کے اپنی بات ختم کروں گا میرے محترم بھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین کافی عرصہ گزر جائے گا جنت میں، جنتیوں کو اذا دخل الجنت، جب لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے اس کے بعد عرصہ بیت جائے گا، اللہ رب العالمین جنتیوں کو جمع کرے گا۔ جمع کرنے کے بعد اللہ ان سے کہے گا تريدون شيئا، کیا تم کو چاہتے ہو کہ تمہیں زیادہ دیا جائے؟ کیا تمہیں اور نعمتوں کی چاہت ہے؟ کیا تم مزید کچھ چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے اللہ رب العالمین آپ نے ہمارا چہرہ روشن کر دیا، آپ نے ہمیں جنت میں داخل کر دیا، آپ نے ہمیں جہنم سے نجات دے دی اور ہمیں کچھ نہیں چاہیے، سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے۔ ابھی وہ یہ بات کر رہے ہوں گے
اللہ رب العالمین اپنے چہرے پر سے پردہ ہٹا دے گا اور لوگ اپنے رب کو دیکھنا شروع کر دیں گے. فرمایا یہ ہے سب سے بڑی نعمت جنت کی. آئیے میرے محترم بھائی، اپنے آپ سے سوال کیجیے کہ جب آپ اپنے اللہ کو دیکھیں گے اس وقت آپ کی کیفیت کیا ہوگی. اپنی اس کیفیت کو یاد کیجیے، سوچیے اس بارے میں کہ میں اللہ رب العالمین کے سامنے ہوں گا اور اللہ اپنے چہرے سے، اپنے چہرے اکبر سے، چہرے مقدس سے جب پردہ ہٹائے گا اور تمام جنتی اللہ کو دیکھ رہے ہوں گے اور دیکھتے رہ جائیں گے. صحابی فرماتے ہیں ہل نرا ربنا یوم القیامہ، تعجب خیز الفاظ کہا کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اپنے رب کو دیکھ سکیں گے قیامت کے دن؟ تو آپ نے فرمایا جی ہاں، جس طرح تم چودھویں کے چاند کو آسانی کے ساتھ دیکھتے ہو، تمہاری آنکھوں میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، کوئی پردہ نہیں ہوتا، اسی انداز میں تم اپنے رب کو دیکھو گے. میرے محترم بھائی، اللہ رب العالمین کا دیدار ہی سب سے بڑی نعمت ہے. جنت سب سے بڑی بہار جنت کی اللہ کا دیدار ہے. آئیے اللہ کے دیدار تک پہنچنے کی کوشش کریں. یہ جو اعمال ہے، روزہ ہے، نماز ہے، حقوق العباد کی ادائیگی ہے، حقوق العباد میں ماں باپ کے یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، پڑوسی کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، بیوی بچوں کے حقوق، یہ جتنے بھی حقوق ہیں، پھر اللہ کے حقوق، اور ان تمام حقوق کو ادا کرنے کے بعد بندہ اس منزل تک پہنچ جائے گا کہ وہ اپنے رب کو دیکھے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.